طلعت حسین کی والدہ جو ہیں شائستہ بیگم، یہ وہاں ریگولر امپلائی ہوتی تھی، اور زبیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس کا جب ایڈیشن ہوا طلعت کا، تو اس نے آ کے پروڈیوسر سے کہا کہ اس کو فیل کر رہا ہے، اچھا میں نہیں چاہتی کہ یہ بندہ جو ہے میڈیا میں آئے یا ریڈیو میں آئے، ہے نا، پہلا اس کی انٹری ادھر سے ہوئی تھی، ریڈیو سے۔ کہنے لگا جی بالکل آپ شائستہ بھائی شائستہ آپ فکر ہی نہ کریں بھائی، یہ فیل ہے، سمجھو آپ نے کہہ دیا تو فیل ہے۔ اچھا وہ جب اس نے طلعت کی آواز سنی تو کہنے لگا میں کافر ہو جاؤں، اس کو فیل کروں ہے نا، اس نے اس کو پاس کر دیا۔ تو وہ جناب وہ بڑی ناراض بھی ہوئی، لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کی جو آنیسٹی تھی، اس نے ایک نیا ایکٹر ایسا دیا طلعت حسین جو کہ دنیا اس کو ہدایت پر کمال۔ اسی طرح قاضی، اچھی طلعت حسین بھی پھر ریگولر وہی امپلائی تھا۔ اچھا قاضی واجد جو ہے وہ بھی سٹاف آرٹسٹ کہلاتے تھے، مطلب ایکٹر ہو وہ، اچھا کچھ علماء دین بھی سٹاف آرٹسٹ تھے، ہے نا، وہ بھی وہاں تاکہ ان کو جب بھی ضرورت پڑے تو وہ اپنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے تھے، پھر چلے جاتے، ہے نا۔ اسی طرح سے جو سٹاف جو ڈرامہ ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ٹی وی اتنا نہیں تھا، لیکن ڈرامے کے یہ سارے آرٹسٹ جو رکھے ہوئے تھے ریڈیو پلے کے لیے رکھے تھے، ریڈیو ڈرامہ ہوتا تھا، اور اس میں جو ہے یہ لوگ جو ہے اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتے تھے اور کرتے تھے۔ اچھا میں اسٹوڈنٹ تھا تو یوں ہی وہ ایک ایسا نشہ سا تھوڑا سا ہو گیا ریڈیو آنے جانے کا، اور وہاں سے میں بس پہ بیٹھتا، گیٹ کے اوپر بس اترتی تھی، میں اندر چلا جاتا، اور وہاں پاس سسٹم تھا بنا ہوا، اور سب اس میں وہاں چلے جاتے۔ اچھا اس سے ذرا سا میں اگر پہلے تھوڑا سا جاؤں ریڈیو ہی کے حوالے سے، تو ایک مرتبہ ریڈیو کے کوئی جی ایم صاحب یا پی ایم صاحب کراچی کے، ہمارے یونیورسٹی کراچی میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ جی ریڈیو پاکستان کے دروازے جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلے ہیں، اور آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، جب چاہیں آپ ہمارا کال کریں، یہاں پروگرام ہوتے ہیں۔ اچھا 19 کے درمیان میں جسارت میں جا کے کام کرنے لگا، وہاں بچوں اسٹوڈنٹ کا ایک نوجوانوں کا صفحہ ہوتا تھا، اس کو میں دیکھتا تھا۔ تو ایک دن میں نے سوچا کہ چلا جائے نا ریڈیو کو، وہ کہہ کے گیا تو چلتے ہیں ریڈیو۔ میں جب ریڈیو پہ پہنچا، وہ کہتا ہے جی کہ آپ تو ادھر نہیں جا سکتے۔ میں کیوں نہیں جا سکتا بھئی، آپ کس سے ملنا ہے؟ میں کہا یار کچھ نہیں، آپ کا ایک افسر آیا تھا کہہ کے گیا کہ آپ جب چاہے ریڈیو پہ آ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے کہتے ہیں نہیں جا سکتے۔ مجھے تو نہیں اندر، مجھے کسی کا پتہ ہی نہیں کون ہے اندر۔ اچھا کہتے کہ جی ایسے آپ جا نہیں سکتے۔ میں نے کہا پی ایم کا کمرہ کدھر ہے؟ کہنے لگا وہ سامنے ہے۔ میں نے کہا اچھا بھیا میں جا رہا ہوں تو تم مجھے پکڑ لو۔ میں نے گیٹ سے دوڑ لگائی، سیدھا پی ایم کے آفس، وہ پیچھے جناب سیکورٹی کے 2-3 لوگ، اور وہ میں پی ایم کے کہاں کھولا دورا۔ میں کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ آپ وہی ہے نا جو یونیورسٹی کراچی میں آئے تھے؟ کہنے کہا ہاں۔ میں نے کہا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا دروازے کھلے ہیں، آپ نے کتے باندھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو کہنے لگا کہ اچھا، اسے کہا یا تم جاؤ، اس نے باہر بٹھایا بات کہ نہیں وہ اصل میں سیکورٹی سے ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا سسٹم بھی بتائیں نا آپ کہ کیا ہے۔ اب مجھے سیکورٹی والے جو ہیں وہ یہ بتائیں کہ جی یہ اس طرح سے کہہ رہا ہے، اب وہ فون کریں کچھ کریں سب ہو جائے گا کوئی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ میں وہاں لکھتا تھا، تو میں نے ایک کالم لکھ دیا وہاں، ہے نا، کیسے آؤں میں ندیا کے پار، عنوان یہ دے دیا۔ اور آپ کے دوسرا مثال آپ جانتے ہیں کہ تیرے کتے کی کھلی زنجیر، کیسے آؤں میں ندیا کے پار، وہ نہ لکھا، یہ لکھ دیا کیسے آؤں میں۔ اچھا اس کے بڑا ہنگامہ، ریڈیو والوں نے بھی صلاح الدین صاحب سے میری شکایت کی، دوسروں نے بھی کیا، لیکن وہ ایسا ایسا ہم نے اپنی جگہ جو ہے وہ بنا لی۔ اور میں ریڈیو پاکستان جاتا تھا، سر جائیں تو وہ چلا جاتا تھا، نکل جاتا تھا۔ بلکہ پھر ایک ایسا دور جو ہے کہ میں اندر بیٹھ کر پاس دیتا تھا، اور شروع میری ڈیوٹی لگا دی کہ وہ فون آئے گا آپ کنفرم کریں۔ تحسین جاوید کو بھی میں نے پاس ایشو کیا، اچھا گلوکار جو ہیں، وہ فون کیا اظہر یار میں گیٹ پہ بیٹھا ہوں، وہ جانتا تھا جب آتا ہے، وہ بھی اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، کسی کالج میں پڑھتا تھا، وہ آتا تھا وہاں، تو ہم نے اس کو پاس دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اور اس طرح سے جو ہے ریڈیو پاکستان میں کراچی میں ہمارا جو ہے وہ آنا جانا شروع ہوا۔